माह फरवरी के अलविदाई अयाम थे। कोयटा की जानिब से आने वाली बर्फीली हवाओं ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफे ने शहरियों को कपकपा कर रख दिया था। तरफा तमाशा ये कि गैर मुतवक्को तौर पर बरसात का आगाज़ हो गया। मशहूर है कि कराची के मौसम की सख्ती 3 रोज़ से ज़्यादा नहीं रहती, मगर इस साल ये मकूला भी गलत साबित हो गया। लगातार बारिश और खून मुंजमद कर देने वाली हवाओं ने कराची के बासियों को मौसम सरमा की हकीकत से दूशनास करवा दिया था। ऐसे ही एक नमालूद दिन में 2 अफराद मेरे दफ्तर में दाखिल हुए। वो मियाँ बीवी नजर आते थे। बाद में मेरे ख्याल की तस्दीक भी हो गई। इस रोज़ मौसम की ख़राबी के बायस मैंने अपने सेक्रेटरी को जल्द छुट्टी दे दी थी। वैसे भी काम ज़्यादा नहीं था। आज बस 2-3 ही क्लाइंट आए थे जिन्हें मैं फारिग कर चुका था और अब खुद भी दफ्तर से उठने का इरादा कर रहा था कि वो जुड़ा गया। सरे दस्त मैंने अपने इरादे को मुलतवी किया और इनकी तरफ मुतवज्जो हो गया। मर्द की उम्र 35-36 साल से ज़्यादा नहीं थी। इसने एक साफ और बेदाग सूट ज़ेब तन कर रखा था। इसकी पेशानी कुशादा और आंखें नुमायाँ थी जिनमें जहानत की चमक वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। वो वज़ाकता और रख रखाव से एक मुअज़्ज़ज़ शख्स नज़र आता था। इसके साथ आने वाली औरत ने फूलदार साड़ी पहन रखी थी। वो एक खूबसूरत और पुरकशिश औरत थी। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 25 और 26 साल के दरमियान लगाया। बहरहाल एक बात थी, वो ये कि दोनों की जोड़ी बहुत मुनासिब थी। मैंने अपने सामने बैठने के लिए कहा, फिर रस्म लैक्स लैक के बाद इन क़यामत का मकसद दरियाफ्त किया। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हमें निज़ामी साहिब ने आपके पास भेजा है, खुशलिबाज शख्स ने बताया, और उन्हें यकीन दिलाया कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे जाने वालों में 3 निज़ामी साहिबान थे। मैंने इस्तफसार किया, आप कौन से निज़ामी साहिब का जिक्र कर रहे हैं? वो जो पाक कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, मैं फ़ौरन समझ गया, आपकी मुराद फ़ेरोज़ निज़ामी से है। मर्द गोया हुआ, जी हाँ बिल्कुल वही। हम भी पाक कॉलोनी से आए हैं। निज़ामी साहिब हमारे पड़ोसी भी हैं। आपने अभी तक तारुफ नहीं करवाया। मैंने मुस्कुराकर बारी बारी दोनों को देखा। मर्द ने झींपने वाले अंदाज में कहा, वाकई मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ वकील साहिब। फिर इसने तारुफ करवाते बताया, मेरा नाम खलीकुज़्ज़मा है बेग साहिब, और ये मेरे साथ मेरी निस्बत बेहतर फौजियाँ हैं। हम हाल ही में कुवैत से यहाँ पहुँचे हैं। हमें आपके भरपूर ताउन की ज़रूरत है। मर्द जिसने अपना नाम खलीकुज़्ज़मा बताया था सवालिया नज़रों से अपनी बीवी को देखने लगा। अंदाज ऐसा ही था जैसे पूछ रहा हो कि बात का आगाज़ कहाँ से किया जाए। फौजी ने इसकी सब सामिया निगाहों का मफहूम समझाते हुए कहा, आप बेग साहिब को बिला कमो कास्ट सारी कहानी सुना दें। मैं इस शैतान के बच्चे को फांसी के फंदे में झूलते हुए देखना चाहती हूँ। आखिरी जुमला अदा करते हुए फौजिया की आवाज़ कदरे बुलंद हो गई थी। मैंने साफ महसूस किया कि वो गम गुस्से के एक नादीदा तूफान को अपने अंदर रोके बैठी थी। खलीकुज़्ज़मा ने मेरी तरफ देखते पूछा, बेग साहिब आप किस तरह के केस डील करते हैं? मुझे इसका ही बेतुका सा सवाल अजीब लगा, तहाँ मैंने जवाब दिया, मैं खुसूसन फौजदारी मुकदमात और अमूमन सिविल मुकदमात लेता हूँ। अलबत्ता साल में एक आध बार चैरिटी केस भी डील कर लेता हूँ। आपके केस की नोयत क्या है? इसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नजरे बोला, मामला कत्ल का है। ज़रा तफसील से बताया। मैंने कहा, किसने किसको कत्ल कर दिया है? खलीकुज़्ज़मा के बजाय फौजी ने जवाब दिया, बेग साहिब तकरीबन 2 माह बेशतर मेरे बहनोई ने मेरी इकलौती बहन को कत्ल कर दिया था, लेकिन कातिल कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। पुलिस ने इस इत्तफाकी हादसा करार देकर फाइल दाखिल दफ्तर कर दी थी। फौजी की बात खत्म तो मैंने पूछा, अभी आपके शोहर ने बताया कि आप लोग हाल ही में कुवैत से आए हैं, क्या आपकी गैर हाजिरी में यह हादसा पेश आया था? हादसा न कहें बेग साहिब, ये सरीहन कत्ल की वारदात है। खलीकुज़्ज़मा एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला, मैं अपने हम जुल्म की फितरत से अच्छी तरह आगाह हूँ। वो बदजात दौलत के हसूल की खातिर इंतहाई पस्ती में भी गिर सकता है। मैंने पूछा, यानी आपको यकीन है कि आपके हम जुल्म ने किसी बड़े फ़ायदे के लिए आपकी साली को मौत की घाट उतार दिया था? हमें 100% यकीन है बेग साहिब, फौजी ने पूरे वसूख से कहा। मैंने कहा, आपके घर वालों में मेरा मतलब है आपके वालिदैन ने इस सिलसिले में अदालत से रुजू क्यों नहीं किया? फौजी के चेहरे पर गमों इन दो की बदली छा गई। अफसुदा लहजे में बोली, हमारा कोई अजीज रिश्तेदारियाँ होता तो पुलिस आसानी से केस दफ्तर दाखिल न करती। रिजवाना और मैं सिर्फ 2 बहनें थीं। मैं गुज़श्ता 1 साल से कुवैत में मुकीम हूँ। फिर इसने खलीकुज़्ज़मा की जानिब इशारा किया, इनके घर वाले यहाँ पाक कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन इनका रिजवाना बाजी के यहाँ आना जाना बिल्कुल नहीं था। इसकी वजह मेरे मनहूस बहनोई का रवैया है। वो किसी से तल्लुक़ वास्ता नहीं रखना चाहता, और आपके वालिदैन वगैरह। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। फौजे बोली, वो हमसे बिछड़ कर अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। आपको इस वाक़े की इत्तला किस तरह मिली? मैंने पूछा। इत्तफ़ाक़न खलीकुज़्ज़मा ने बताया, अगरचे मेरा वो बदतीनत हम जुल्फ हमसे रब्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन फिर भी हम महीने 2 महीने में एक आध बार फ़ोन करके रिजवाना की खैरियत दरियाफ्त कर लिया करते थे। रिजवाना ने कभी खुलकर तो अपनी परेशानियों से हमें आगाह नहीं किया, लेकिन हम जानते थे कि आफ्ताब आलम से शादी का फैसला करके रिजवाना ने ज़िंदगी की संगीन तरीन गलती की थी। बहरहाल 15 फरवरी को हमने रिजवाना को फ़ोन किया। आफ्ताब आलम के घर में इसके ज़ई वालिदैन भी साथ ही रहते हैं। इनके अलावा एक मुलाजमा भी है, लेकिन उस रोज़ एक अजनबी आवाज़ ने फ़ोन रिसीव किया। मेरे इस तबसार ने बताया कि 1.5-2 माह कबल रिजवाना छत से गिरकर हलाक हो गई थी।
میں نے پوچھا وہ کون ذات شریف ہے؟ فون ریسیو کرنے والی نسوانی آواز نے جواب نہیں دیا۔ میں ہیلو ہیلو کرتا رہا اور اس نے فون بند کر دیا۔ میرا پریشان ہو جانا لازمی تھا۔ میں نے دوبارہ ڈائل کیا لیکن انگیج ٹون نے میرا استقبال کیا۔ بار بار کوشش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ٹیلی فون سیٹ کر ریسیور ہٹا کر رکھ دیا گیا ہوگا۔ میں نے فوراً اپنے والدین کو فون کیا تو پتہ چلا وہ رضوانہ کو پیش آنے والے حادثے سے بے خبر تھے۔ البتہ دوسرے روز میرا چھوٹا بھائی میرے اصرار پر رضوانہ کے گھر گیا۔ اسی روز میرے چھوٹے بھائی رفیق الزمان نے مجھے فون کر کے اطلاع دی کہ واقعی رضوانہ حادثاتی موت کا شکار ہو چکی تھی۔ آفتاب عالم کے بوڑھے والد مشرف حسین نے رفیق الزمان کو بتایا تھا کہ رضوانہ کو یہ حادثہ 24 دسمبر کی صبح پیش آیا تھا اور آپ کا خیال ہے کہ رضوانہ کو قتل کیا گیا ہے؟ خلیق الزمان کی طویل بیان کے اختتام پر میں نے کہا، پھر فوزے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اور آپ اپنی بڑی بہن کے قاتل یعنی اپنے بہنوئی آفتاب عالم کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی ہیں؟ وہ غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی، میرے بس میں ہو تو میں اس خبیث کی بوٹیاں نوچ لوں۔ ہم دراصل قانون کو ہاتھ میں لینا چاہتے، خلیق الزمان نے متحمل لہجے میں کہا، ورنہ کرنے کو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، میں آپ کے دلی جذبات کو سمجھ رہا ہوں اور آپ کے نئے خیالات کا احترام بھی کرتا ہوں۔ قانون کو ہاتھ میں لینا دانشمندی کی علامت نہیں ہے، اسی لیے تو ہم آپ کے پاس ہیں بیگ صاحب۔ فوزے نے کہا، اگر آپ رضوانہ باجی کا کیس لینے کو تیار ہو جائے تو مجھے امید ہے ہم انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نظامی صاحب نے جس انداز میں آپ کی تعریف کی ہے، میرے اصول کی بنیادی وجہ وہی ہے۔ تعریف صرف اس ذات باری کی ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے، میں نے انکسار سے کہا۔ میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے اور انصاف کے اصول کی جنگ لڑی ہے۔ اس منصف اعلیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہر مرحلے پر میری لاج رکھی ہے۔ انشاءاللہ وہ مردود بھی عبرتناک انجام کو پہنچے گا، فوزی نے خلا میں گھورتے پرخیال انداز میں کہا۔ میں نے خلیق الزمان کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا ہم زلف لالچی فطرت کا مالک ہے، دولت کے اصول کی خاطر وہ انتہائی نیچ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں رضوانہ کے قتل سے اس کا کون سا مفاد وابستہ تھا؟ مالی مفاد بیگ صاحب، وہ دو ٹوک انداز میں بولا، ذرا وضاحت کریں۔ خلیق الزمان نے کچھ دیر توقف کیے پھر بتایا، رضوانہ کی حادثاتی موت سے آفتاب عالم کو بہت بڑا مالی فائدہ پہنچ سکتا تھا اور میرا خیال ہے کہ وہ آج کل اسی فائدے کے اصول کی تگ و دو میں لگا ہوا ہوگا۔ کوئی بیمہ پالیسی کا معاملہ ہے؟ میں نے پوچھا، یا رضوانہ کسی بہت بڑی جائیداد کی مالک تھی؟ آپ بہت ذہین وکیل ہیں، اس نے فراخ دلی سے میری تعریف کی۔ میں نے کہا، خلیق صاحب آپ میری ذہانت کو ناپنے کے بجائے واضح الفاظ میں اپنے موقف کی وضاحت کریں، اس طرح میرا قیمتی وقت بھی بچے گا اور میں آپ کے بہتر انداز میں سمجھ پاؤں گا۔ سوری بیگ صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، اب میں آپ کو کھل کر بتاتا ہوں۔ چند لمحات کے توقع کے بعد اس نے کھل کر بتایا کہ آفتاب عالم نے اپنی بیوی رضوانہ کی ایک بھاری بیمہ پالیسی لے رکھی تھی جو رضوانہ کی حادثاتی موت کے بعد یقیناً اسی کو ملنا تھی۔ اس سلسلے میں آفتاب نے ابتدائی کام مکمل کر لیا تھا۔ اس نے اچھی خاصی رشوت دے کر پولیس سے رضوانہ کی حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا اور متعلقہ انشورنس کمپنی میں کلیم داخل کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی ایک لڑکی اس کے ساتھ بہت تعاون کر رہی تھی۔ خلیق الزمان یہ انکشاف بھی کیا کہ مذکورہ لڑکی جس کا نام انیلا واسطی تھا، آفتاب عالم کے گھر میں بھی اس کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ اسے یہ بھی شک تھا کہ 15 فروری کو جس ناشناس آواز نے اس کی کال اٹینڈ کی تھی وہ انیلا واسطی ہو سکتی تھی۔ علاوہ ازیں مرحومہ رضوانہ نے تقریباً 3 لاکھ روپے مالیت کی سیونگ سرٹیفکیٹ بھی خرید رکھے تھے، جو ظاہر ہے رضوانہ کی موت کے بعد آفتاب عالم ہی کی ملکیت تھے۔ 8 لاکھ روپے کی پالیسی اور 3 لاکھ روپے کے سرٹیفکیٹ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ 11 لاکھ روپے کے لیے قتل کرنا اچنبھے کی بات نہیں تھی، اور وہ بھی ایک لالچی اور بدفطرت انسان کے لیے۔ خلیق الزمان کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، بہت خوب خلیق صاحب، آپ نے تو یہاں آتی اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے توقع سے میں نے اضافہ کیا، ویسے آپ کویت میں کرتے کیا ہیں؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، پولیس ڈپارٹمنٹ والی بات تو آپ نے مجھے معافی رکھیں جناب، اور آپ کے اس دوسرے سوال کا جواب یہ کہ میں کویت میں ایک آئل کمپنی میں فور مین ہوں۔ 1 سال پہلے کویت گیا تھا، اپنی محنت، کام سے لگن اور سب سے بڑھ کر خوش قسمتی کے سبب 1 سال ہی میں فور مین بن گیا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ کے ہم زلف نے پولیس کو بھاری رشوت دے کر حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے؟ وہ زہریلا مسکراتے بولا، پاکستان میں سکہ راج الوقت بہت بڑی قوت ہے، میں نے بھی اسی قوت کو استعمال کیا ہے۔ حالانکہ مجھے آتے ہی کم و بیش 1 ہفتہ ہی گزرا ہوگا، لیکن میں نے رضوانہ کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بہت سے حقائق جمع کر لیے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ خلیق صاحب، میں نے پیڈ پر کچھ لکھنے کے بعد سوال کیا، کیا آپ مجھے یہ کیس صرف اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ نظامی صاحب نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ بولا، لیکن میں خاص طور پر کسی اچھے وکیل کی خدمت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ یہ سیدھا سادہ فوجداری کا معاملہ ہے، عدالت خود مجھے سرکاری وکیل مہیا کر سکتی ہے، مگر میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اس میں رسک کی کون سی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ جو شواہد جمع کر چکے ہیں ان کی بنا پر سرکاری وکیل بہت مضبوط کیس بنا سکتا ہے، پھر آپ میری ہی خدمات کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، بیگ صاحب، سرکاری وکیل کے منہ میں عموماً سرکاری زبان بولتی ہے، یہ انتہائی تلخ حقیقت ہے۔
آپ ہمارے ملک کے قانون اور عدالتی نظام کو میری نسبت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسی صورت میں جبکہ پولیس کا بھرپور تعاون مجرم کے ساتھ ہو، کسی سرکاری وکیل سے کامیابی کی توقع رکھنا حماقت کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا پولیس نے رضوانہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا تھا؟ وہ تلخی سے بولا، پولیس صرف وہی کام شدومت سے کرتی ہے جس میں ان کا بھلا ہوتا ہو۔ رضوانہ کے قتل کو حادثاتی موت کا رنگ دینے میں ان کا بھلا ہو رہا تھا، اس لیے پوسٹ مارٹم ضروری نہیں سمجھا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رضوانہ کا کوئی والی وارث یہاں موجود نہیں تھا۔ فوزے نے کافی دیر کے بعد گفتگو میں حصہ لیا۔ اگر کوئی اس معاملے میں پیروی کرنے والا ہوتا تو پولیس اتنی آسانی سے اس کیس کو دبا نہیں سکتی تھی۔ خلیق الزمان نے پرعزم لہجے میں کہا، لیکن اب گڑے مردے اکھڑ کر رہیں گے۔ افسوس کہ میں وکیل نہیں ہوں، ورنہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے کہا، آپ وکیل نہ ہوتے ہوئے خاصے مستعد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے تعاون سے ہم بہت بہتر نتائج حاصل کر لیں گے۔ آپ صرف عدالت کے اندرونی معاملات کو سنبھال لیں بیگ صاحب۔ وہ باعتماد لہجے میں بولا، باہر کی بھاگ دوڑ میں خود کر لوں گا، آپ خرچے وغیرہ کی بھی پرواہ نہ کریں۔ میں ہر قیمت پر اس منحوس شخص کو سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کتنی چھٹی لے کر آئے ہیں؟ فی الحال 2 ماہ کی چھٹی ہے، خلیق الزمان نے بتایا، لیکن اس مدت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ مجھے تمام حالات تفصیل سے بتا دیں، گویا آپ ہمارا کیس لینے کے لیے تیار ہیں۔ فوزے نے پوچھا، فیس ہم آپ کو ڈبل دیں گے، اس کی فکر نہ کریں۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، فیس تو میں آپ سے سنگل ہی لوں گا، لیکن کیس لینے کا فیصلہ میں پوری بات سننے کے بعد کروں گا۔ کویت کی کمائی کو ذرا سنبھال کر رکھیں، انسان اپنے وطن سے دور رہ کر بڑی مشکل سے پیسہ کماتا ہے۔ آخری بات میں نے مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، خلیق الزمان نے جلدی سے کہا۔ فوزے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی بہن کے قاتل کو تختہ دار تک پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ و فروگزاش نہیں کرے گی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی مجھے رضوانہ کے پس منظر، آفتاب عالم سے اس کی شادی کے بعد دونوں کے جھگڑے اور باہمی چپکلش، آفتاب عالم کی لالچی فطرت اور کمینہ پن، اس کا رضوانہ کو زد و کوب کرنے وغیرہ کے بارے میں مجھے تفصیل بتاتے رہے۔ خاص طور پر خلیق الزمان نے آفتاب عالم کی پولیس سے ساز باز اور انیلا واسطی کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات کیے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ شخص اگر پولیس میں ہوتا تو یقیناً بہت ترقی کرتا۔ خیر، آئل کمپنی میں بھی اس نے کچھ کم ترقی نہیں کی تھی۔ 1 گھنٹے کی مزید گفتگو کے بعد میں نے ان کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا اور مشورہ دیا، زیادہ بہتر ہوگا کہ استغاثہ فوزے صاحبہ کی جانب سے دائر کیا جائے۔ مدعا اگر مقتولہ کی سگی بہن ہوگی تو کیس زیادہ مضبوط بنے گا۔ دونوں نے میری بات سے اتفاق کیا۔ میں نے وکالت نامہ نکال کر فوزے کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے وکالت نامے کا سرسری جائزہ لینے کے بعد دستخط کر دے، پھر بولی، اندراج آپ خود کر لیجئے گا۔ خلیق الزمان نے میری مطلوبہ فیس نکال کر میرے حوالے کر دی۔ میں نے فیس کی وصولی کی رسید جاری کر دی اور کہا، میری فیس کے علاوہ کورٹ کے اخراجات بھی آپ ہی کو برداشت کرنا ہوں گے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ تسلیہ میں اس لہجے میں بولا، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ اس سے پہلے میں نے خلیق الزمان کی ذمہ 2-3 نہایت ضروری کام لگا دیے تھے اور اس نے اس ذمہ داری کو نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ سب سے زیادہ اہم کام انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ کی ورکر انیلا واسطی سے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا۔ اگلے 3-4 روز میں واقعی خلیق الزمان نے بڑی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ انیلا واسطی اور آفتاب عالم کے تازہ ترین تعلقات کے بارے میں اس کے انکشافات نے اس کیس میں میری دلچسپی کو دوچند کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں خلیق الزمان نے موقع کے ایک اہم ترین گواہ خاکرو مائیکل سے بھی بڑی سودمند ملاقات کی تھی، پھر آفتاب عالم کے ماضی کو بھی کھنگال ڈالا تھا۔ میں نے پوری تیاری کرنے کے بعد اپنے وکالت نامے کے ساتھ فوجے کی جانب سے عدالت میں استغاثہ دائر کر دیا۔ عدالت نے ابتدائی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اس حادثے کی انکوائری آفیسر سرفراز شاہ اور ملزم آفتاب عالم کو بذریعہ سمن عدالت میں طلب کر لیا۔ تفتیشی افسر سرفراز شاہ ایک ASI تھا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی سے پہلے بہتر ہوگا کہ میں آپ کو اس کیس کے پس منظر سے آگاہ کر دوں تاکہ پیش منظر کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ تمام حاصلات ترتیب وار بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔ واقعات میں تسلسل پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قارئین کا ذہن عدالتی کارروائی کے دوران میں کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ رضوانہ اور فوزے 2 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ فوزے اپنی بہن رضوانہ سے لگ بھگ 5 سال چھوٹی تھی۔ ان کے والدین نے اچھے وقتوں میں ذاتی گھر بنا لیا تھا۔ اس 2 منزلہ گھر کی بالائی منزل کرائے پر اٹھی ہوئی تھی، جبکہ زیریں منزل میں فوزے رضوانہ اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ ان کا گھر پاپوش نگر میں تھا۔ رضوانہ اور فوزے کے والد ایک سرکاری محکمے میں سیکشن آفیسر تھے، لیکن انتہائی ایماندار اور دیانتدار ہونے کے باعث صرف تنخواہ پر گزارا کیا کرتے تھے۔ ان کی اس خصوصیت کی بنا پر محکمے کے تمام افراد انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رضوانہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کے والد کی میعاد ملازمت پوری ہو گئی۔ البتہ متعلقہ سرکاری محکمے کی جانب سے پیشکش کی گئی کہ اگر وہ چاہیں تو ان کی ملازمت میں مزید 5 سال کی توسیع ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ریٹائرمنٹ لے لی۔ ان کے اس فیصلے کے پیچھے رضوانہ کی امی کا ہاتھ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے شوہر باقی ماندوں میں آرام اور سکون سے گزاریں۔ حکومت کی طرف سے جو فنڈز وغیرہ کی رقم ملی تھی وہ انہوں نے دونوں بچیوں کی شادی کے لیے بینک میں محفوظ کروا دی تھی۔ مکان کے بالائی پورشن کا کرایہ بھی آ رہا تھا اور بینک سے ماہانہ منافع بھی مل رہا تھا۔ یہ تمام رقم ملا جلا کر ان 4 افراد کی گزر اوقات کے لیے کافی تھی۔
फौजिया ने जब जवानी की दूध को छुआ तो रिजवाना ग्रेजुएशन कर चुकी थी। इस मौका पर रिजवाना ने एक अच्छा काम यह किया कि एक इंस्टीट्यूट में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीखना शुरू कर दी। इसके वालिद ने शुरू में इस पर बहुत एतराज़ भी किया, लेकिन रिजवाना मुलाजमत का इरादा कर चुकी थी, इसने अपने वालिद को भी अपने फैसले से आगाह कर दिया। रिजवाना शुरू से संजीदा तबीयत की मालिक थी, जबकि इसके बरक्स फौजिया में लावालिपन बदरजा अतम मौजूद था। इसने कभी अच्छे नंबर हासिल नहीं किए थे, बड़ी मुश्किल से पास होती थी। फौजिया हुस्न बेमिसाल का शाहकार थी। इसकी उठाने से अंदाज़ा होता था कि लाखों में ना सही वो हज़ारों में एक ज़रूर थी। इसका मतलब ये नहीं कि रिजवाना कोई बदसूरत लड़की थी, अलबत्ता रिजवाना वाजबी सी शक्ल की एक आम सी लड़की थी। इसके सरापा में ऐसी कोई नुमायाँ बात नहीं थी कि जिसे याद रखा जा सके, जबकि फौजिया को एक नज़र देखने वाला बार बार देखने की ख्वाहिश करता था। फिर रिजवाना सेहत के मामलात में भी खासी बदकिस्मत वाक़ई हुई थी। इसे ना कोई मर्ज लाहिक रहता था, जिसकी वजह से वो धान पान हो गई थी। जिस घर में जवान लड़कियाँ हों वहाँ रिश्ते आए ही करते हैं। इनके वालिदैन को भी इनकी शादी की बड़ी फिक्र थी और रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन एक पेचीदगी पैदा हो गई थी। वालिदैन ये चाहते थे कि पहले रिजवाना की शादी हो, लेकिन लड़के वाले रिजवाना को नज़रअंदाज करके फौजिया को पसंद कर लेते थे। इस तरह मामला खटाई में पड़ जाता है। इस उलझन को सुलझाने के रिजवाना के वालिद ने एक तरकीब सोची। उन्होंने फैसला किया कि जब लड़के के घर वाले ही लड़की को देखने आए तो वक्ती तौर पर फौजिया को वहाँ से हटा दिया जाए, यानी जब फौजिया वहाँ मौजूद ही नहीं होगी तो फिर मसला भी पैदा नहीं होगा।